کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے۔ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس۔ ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی، یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا۔ سو ایز فار ایز، اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا۔ تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے، اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں، اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے۔ اس کو کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا، نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں، جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں، اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے، جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل، پولیٹیکل، سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اٹ واز 2 notches ہائر۔ ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی۔ ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے، ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے۔ تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی۔ آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا، اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے، میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا، لاجیکلی کیا، ریزننگ کے ساتھ کیا، اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں۔ اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے۔ بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے
کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی, ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس, لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو, اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, وہ بھرپور طریقے سے کیا. نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے, آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے, اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز, ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں, وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے, نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے, وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے, اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان, بوتھ ان کے پی اینڈ ان بلوچستان. بی ایل اے, ٹی ٹی پی دونوں کے اسپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا, میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں, اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو, باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بی ایل اے کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے. کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا, یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف, کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن اگر وہ کوئی اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے, نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. it will tantamount to an act of war. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں روک سکتے, اور وہ اپر ریپیرین ہے, ہم لوور ریپیرین ہیں, اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے. معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا, یہ ایک واحد معاہدہ جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں, اس سے بیونڈ تھا, وہ ہو گیا, ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ, سسپینشن, ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج کے اعلامیے میں کہ اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو بی این ایکٹ آف وار. تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہوں گے وہ وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ, انکلوڈنگ ابینس آف اوور بائیلیٹرل معاہدہ لائک سملا. یہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کے ہماری مدد کرے گا, ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست سے ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں, ان سب کو
जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे। और ये मामूली चीज़ें, अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है। आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि यूएस हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है। हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है। लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियां मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियां हमें मिल रही हैं क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर। उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया।